ایک شخص نے کہا کہ آؤ چلتے ہیں، کہا آ گیا لات اور عزا کے پاس، یہ ان کے بت تھے، لات اور عزا ان کے بت تھے۔ کہا چلو لات سے مدد مانگتے ہیں، عزا سے مدد مانگتے ہیں، لیکن کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ان میں ایک شخص تھا جو بڑا خوب روح تھا، بزرگ تھا، بزرگ شخص تھا۔ اس نے کہا کہاں لات کی طرف جاؤ گے، کہاں عزا کی طرف، کہاں خوار ہونے جاتے ہو؟ جاؤ وہاں جہاں پر سیدنا اسماعیل اور سیدنا ابراہیم کی یادگار موجود ہے۔ کہا کہ آپ کا کیا مطلب ہے؟ کہا ابو طالب کے پاس جاؤ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اشارہ کیا اس بزرگ نے، جاؤ وہاں جاؤ گے تمہیں ملے گی برسات۔ کہا کہ چلتے ہیں دعا کرنے، لیکن چلو ابو طالب کے پاس۔ جب آئے ابو طالب کے پاس، دروازہ بجایا، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس کا کوئی ثانی، کوئی ہمسر۔ ابھی تک بچپن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 جو شفقت کرنے والے سائے تھے وہ دنیا سے جا چکے۔ سب سے پہلے والد محترم کا انتقال ہوا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تھے، اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ بعد میں جب نبی علیہ السلام کو جنم دینے والی ماں، ان کی شفقت تو حاصل ہوئی، لیکن آپ علیہ السلام صرف 6 سال کے تھے۔ پچھلے خطبے کے اندر ہم نے بیان کیا کہ مدینہ کے سفر پر جب واپسی آ رہے تھے، ابوا مقام پر آپ کی والدہ ماجدہ کا بہت زیادہ بیماری نے پکڑ لیا، اور شدید سخت بیماری کی وجہ سے ان کی فوتگی ہو گئی، جن کو ابوا کے مقام پر ہی دفنا دیا گیا، وہیں کفنایا گیا، وہیں دفنایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غم سے بھرا ہوا سفر پورا کرتے ہیں، مدینے پہنچتے ہیں۔ اب آپ کے سائے کے لیے اللہ نے جن کو منتخب کیا تھا آپ کی مدد اور اعانت پرورش کے لیے، وہ آپ کے شفیق مشفق دادا عبد المطلب تھے۔ اب ان کی ذمہ داری تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کریں۔ پچھلے جمعے کو ہم نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، بہت زیادہ چاہتے تھے نبی علیہ السلام کو، بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تو والد کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنکھ کھولی اور 6 سال کے ہوئے تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ والد اور والدہ کا انتقال ہو جانا، یقیناً جو دادا ہے ان کے دل کے اندر بہت ہی زیادہ ایک افسوس بھی ہوگا، دکھ بھی ہوگا، اور اس کے لیے محبت بھی ہوگی کہ
کہ یہ میرا بچہ یتیم بھی ہو چکا، باپ کا سایہ بھی نہیں ہے، والدہ کا سایہ بھی نہیں ہے، اب اس سے محبت کرنے لگا دادا عبد المطلب، اور بہت زیادہ دیکھ بھال کرتا۔ واقعے کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ میں نے بتایا تھا کہ عبد المطلب وہ اپنے جو کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ، اس کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے اپنی مسند پر، لوگ ارد گرد بیٹھتے تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 6 سال کے تھے یا کچھ اوپر اس عمر کے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کر اپنے دادا کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جو آپ کے چچا تھے وہ اتارنے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ کا یہ منصب نہیں ہے، لیکن عبد المطلب کہتے تھے یہ بڑی شان والا میرا بیٹا ہے، اس کو چھوڑ دو، یہاں بیٹھنے دو، اور کوئی نہیں ہمت کرتا تھا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں اپنے دادا وہاں بٹھاتے تھے اپنے ساتھ مسند پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ اور والد کا فوت ہو جانا یقیناً یہ حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ یہ پیغمبر جو پوری دنیا کے لیے ایک رہنما، ہدایت بننے والا ہے، اس کے بچپن میں کوئی بھی یتیمی کی زندگی اللہ نے دے دی، تاکہ اس یتیمی کی زندگی کے بعد جب یہ بڑا ہو، جب یہ نبوت کا اعلان کرے تو کوئی اس کو تانا نہ دے کہ یہ اس لیے نبوت کا اعلان کر رہا ہے کیونکہ یہ منصب کا بڑا ہے، اپنے والد کی وجہ سے، اپنی والدہ کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے یہ اعلان کر رہا ہے، اس میں کوئی حقانیت نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے بچپن میں ہی دونوں ماں باپ کو فوت کر دیا، اور پھر حکمت الہی کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ان کا بچپن کے اندر فوت ہو جانا، یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، تاریخ دانوں نے لکھا کہ ان کا بچپن میں فوت ہو جانے کا ایک وجہ یہی تھی کہ وہ دونوں جوان تھے، والد اور والدہ دونوں جوان تھے، جوانی کے عالم میں فوت ہو گئے، اس لیے کہ جو ان کو دنیا میں لانے کا اللہ کا ایک مقصد تھا، وہ مقصد پورا ہو چکا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا دنیا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، 6 سال کے بعد والدہ بھی فوت ہو گئی، یعنی ان ماں باپ کا مقصد دنیا میں آنے کا پورا ہو گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اٹھا لیا۔ یہ تاریخ دانوں نے بیان کیا، اور سیرت نگاروں نے۔ سیدہ آمنہ عبداللہ ان کا فوت ہو جانا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یتیمی میں پرورش پانا اور اپنے دادا کے ساتھ رہنا، اور وہاں جب دادا کے ساتھ رہتے تھے اس وقت ایک قبیلہ تھا بنو مدلج، بنو مدلج قبیلہ جو بڑا معروف تھا، قیافہ شناس، لوگوں کو پہچانتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں 4 نکاح کے طریقے تھے، یہ ایک طویل روایت ہے، وہ ہمارے موضوع کا حصہ نہیں ہے لیکن اشارہ کر دیتا ہوں۔ 4 نکاح کے طریقے تھے، ان میں سے 2 طریقے ایسے تھے کہ جن کے اندر 10 سے کم لوگ یا 10 سے زیادہ لوگ، یہ لوگ عورت سے ملتے تھے، اور پھر ان میں سے کسی ایک سے بچہ ہوتا، چہرے کو دیکھتا تھا، جسم کو دیکھتا تھا، چال ڈال کو دیکھتا تھا، اور پھر بتلاتا تھا کہ یہ 10 میں سے یا جو 10 سے اوپر ہے ان میں سے اس شخص کا بچہ ہے۔ جب وہ پہچان لیتے تو پھر اس کے بعد وہ عورت اس کے ساتھ نکاح میں ہو جاتی، اور پھر باقی جو ہے سب ان سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ تو یہ ایک جاہلیت کا نکاح کا طریقہ تھا۔ تو اس وقت یہ معروف بات ہوتی تھی کہ قیافہ شناس کچھ قبیلوں کے لوگ ہوتے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ تھا بنو مدلج، اس کے لوگ بڑے معروف تھے، چیک کرنے میں لوگوں کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے یہ فلاں نسل سے ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کی شکل کا ہے، تو لوگ ان کو بلاتے تھے۔ ایک دفعہ قیافہ شناس آئے دیکھنے والے، تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں تھے۔ جب آئے تو انہوں نے مہارت کے ساتھ کیا بتلایا، انہوں نے کہا کہ اس بچے کی بڑی حفاظت کرنا۔ جو بنو مدلج کے لوگ تھے انہوں نے کہا اس بچے کی بڑی حفاظت کرنا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ دادا سے، عبد المطلب سے۔ اس بچے کی بڑی حفاظت کرنا، اس لیے کہ
کہ یہ وہ بچہ معلوم ہوتا ہے کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک ہے، جو قدم مبارک ہیں حجر اسود پر، وہ قدم مبارک نبی علیہ السلام کے بالکل ایک جیسے ہیں، ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑی شان والا ہے، بڑے مرتبے والا ہے۔ سیدنا ابراہیم سے اس کے قدم ملتے ہیں۔ عبد المطلب نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی اسی وقت متوجہ کیا کہ غور کرو ان کی بات پر۔ وہ جانتے تھے کہ یقیناً میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اب وہ چچا ہی اس کو بچے کو سنبھالیں گے، پرورش کریں گے، تو اس لیے اشارہ کر دیا کہ یہ دیکھیں کیا لوگ کہہ رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اس کے بعد بہت زیادہ، اس سے زیادہ عبد المطلب خیال کیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک روایت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے چہروں سے مطلع کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیوں کا علم ہو چکا تھا اللہ کی طرف سے، تو وہاں پر ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے پچھلے انبیاء کا تذکرہ کیا۔ تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اما ابراہیم فانظروا الی صاحبکم، لوگو اگر دیکھنا ہے سیدنا ابراہیم کو تو اپنے اس ساتھی کی طرف دیکھ لو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مشابہت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسماعیل کی نسل سے تھے، جو سیدنا اسماعیل سیدنا ابراہیم کے بیٹے تھے، تو وہی نسل تھی۔ اور سیرت میں، صورت میں نبی علیہ السلام بالکل سیدنا ابراہیم سے کافی گہرا تعلق رکھتے تھے، سیرت میں بھی صورت میں بھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا میں دعوت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ قرآن میں دعا بھی موجود ہے۔ تو سیدنا ابراہیم سے مشابہت جب نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب وفات سے پہلے انہوں نے ام ایمن کو بھی بڑی تاکید کی تھی، وہاں اشارہ کیا ابو طالب کو، کہا کہ اس کا خیال رکھنا۔ اور ام ایمن جو نبی علیہ السلام کی پرورش میں ساتھ تھی، ان کو بھی بڑی تاکید کی، کہا کہ ام ایمن ذرا بھی غفلت نہیں کرنا میرے اس بیٹے کی پرورش کے اندر، ذرا بھی غفلت نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ امت کا نبی ہوگا۔ یہ عبد المطلب پہلے ہی جان چکے تھے، کچھ اشارے دیکھ کر انہوں نے جان لیا تھا اور کہا کہ یہ میرا بیٹا امت کا نبی ہوگا، اس کی پرورش اچھے طریقے سے کرنا۔ یہ طبقات ابن سعد اور البدایہ والنہایہ کندیر کہتا ہے میرے والد نے کہا کہ جب یہ دعائیں کر رہا تھا میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کہا کہ یہ عبد المطلب ہے، جو اس کا بیٹا ہے محمد وہ گیا ہے اونٹ کی تلاش میں، آج بہت دیر لگا دی ہے، جب بھی جاتا ہے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، ڈھونڈ کر واپسی آتا ہے، آج گیا ہے لیکن ابھی تک واپسی نہیں آیا، اس لیے بے قرار نظر آتے ہیں۔ عبد المطلب دعائیں کر رہے ہیں بار بار، رب رد الیہ، اے اللہ اے میرے پروردگار مجھے لوٹا دے۔ یہ دعائیں بار بار کرنا، کہتے ہیں دعائیں کرتے رہے، اسی وقت فوراً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بچپنے میں ہیں، فوراً آ جاتے ہیں اور اونٹ بھی ساتھ لاتے ہیں، اونٹ بھی ساتھ لاتے ہیں۔ یعنی اس وقت بھی ناکام نہیں لوٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں اپنے دادا جب بھی بھیجتے تھے، جب اونٹ بھاگ جاتا لا کر پھر واپسی آتے تھے۔ اور اس دن دیر ہو گئی، اس کے بعد کیا کہا عبد المطلب نے؟ کہا بیٹا آج کے بعد تو نے مجھ سے دور نہیں ہونا، آج کے بعد اللہ کی قسم کبھی بھی میں تجھے اونٹوں کے ڈھونڈنے کے لیے نہیں بھیجوں گا۔ خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے کہ نقصان نہ ہو جائے میرے بیٹے کو۔ یعنی اتنی محبت کرتے تھے کہ یہ بھی لکھا ہے تاریخ دانوں نے کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن میں محبت کیا کرتے تھے، اس لیے بے چین ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے، ایک پل ایک گھڑی بھی نبی علیہ السلام کو بچپن میں اپنے سے جدا نہیں کیا کرتے تھے۔ اور پھر عبد المطلب کی وفات ہوتی ہے۔ اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر 8 سال تھی۔
8 سال کی عمر میں عبد المطلب کی وفات ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق دادا تھے. وفات ہوتی ہے. یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صدمہ نہیں پہنچا بلکہ اس کا صدمہ پوری بنو ہاشم کو پہنچا. عبد المطلب کا بڑا نام تھا. دشمن گھبراتا تھا جب تک عبد المطلب اس قبیلے کے اندر موجود تھا. جب بھی دشمن کوئی آواز اٹھاتا یا اس قبیلے کی طرف نظر دکھاتا یا کوئی لڑنے کا خواہ ہوتا, عبد المطلب سب سے پہلے آگے آ جاتے اور اس کو للکارتے تھے. یعنی اس قدر وہ بہادر بھی تھا اور اس قدر وہ لوگ اس سے ڈرتے تھے, لوگ اس سے ڈرتے تھے, خوف کھاتے تھے, اور قریش والے اس کو اپنا سہارا سمجھتے تھے. دوسرے بیٹے تھے لیکن کوئی بیٹا اپنے والد کی جگہ نہ لے سکا. پریشان اس لیے ہوئے کہ اب یہ تو فوت ہو گئے, اب کیا ہوگا, کہ اس کی جگہ پر کون آئے گا, اس کی جگہ پر کون سردار ہوگا. کسی کے اندر اہلیت ہی نہیں تھی. جب عبد المطلب فوت ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا, قریش والے بڑے پریشان ہوئے. بنی ہاشم خاص طور پر, عبد المطلب ہاشم کے بیٹے تھے اور ان کی پھر نسل آگے چلی تو بڑے پریشان. لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو چکا تھا اور عبد المطلب فوت ہو چکے تھے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کی سرپرستی میں آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کی سرپرستی میں آئے. کچھ روایات کے اندر ہے کہ ابو طالب اور زبیر بھی ابو طالب کے بھائی تھے, ان دونوں کی سرپرستی میں تھے. لیکن زبیر جلدی فوت ہو گئے اور بڑی لمبی عمر پائی ابو طالب نے. اور آپ جانتے ہیں کہ ابو طالب اس وقت بھی زندہ تھے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت بھی دی اسلام قبول کرنے کی, اس وقت بھی زندہ تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر یہ سعادت ابو طالب کو ملی کہ بچپن سے جوانی تک, نبوت ملنے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا. حتیٰ کہ کفار مکہ سے یہ کہہ دیا تھا جب تک میں زندہ ہوں تو اب محمد کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور یوسف تھا, دوسرے بچے بھی تھے, اس نے زیادہ غور نہیں کیا لیکن آگے پیچھے مصروف ہو گیا. ان کے بچے دیکھنے لگا, ان کے بچے. لیکن تھوڑی دیر بعد اس کو خیال آیا کہ بچہ تو میں نے ایک دیکھا تھا. دوبارہ وہ پلٹتا ہے پیچھے کی طرف اور کہا کہ ابو طالب وہ بچہ کون تھا؟ دوسرے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اس کو یاد نہیں تھا کہ یہ ابو طالب کا بیٹا تھا یا کس کا تھا بچہ. کہا کہ وہ بچہ کہاں ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے مجھے دکھایا گیا تھا؟ کہا ابو طالب نے. دوسروں نے کہا کہ وہ بچہ فلاں تھا. ابو طالب نے یہ اس کا اصرار دیکھ کر دوبارہ سامنے نہیں لایا. ابو طالب نے چھپا لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بچپن میں, دوبارہ سامنے نہیں لایا اور ڈرتا تھا کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے, کیونکہ لوگوں پر بات جب آیا ہوتی ہے تو پھر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. ابو طالب نے چھپا لیا, 1 دفعہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ. اس نے پکارا, کہا وہ بچہ دکھاؤ. وہ بڑا عظیم بچہ تھا, بڑی شان والا بچہ تھا, لیکن دوبارہ ابو طالب نے نہیں دکھایا, چھپا دیا. تو اس قیافہ شناس نے بھی یہ گواہی دی کہ یہ بچہ بڑی شان والا ہے. وہ نسل کو جانتے تھے, وہ نسب کو جانتے تھے, اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ چہرے سے, چال چلن سے اور باتوں سے بڑا ہی عظیم شخص معلوم ہوتا تھا. تو پھر قیافہ شناس تو چلا گیا. اس کے بعد ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ابن عساکر لکھتے ہیں, ابن عساکر تاریخ دان ہیں, وہ تاریخ کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ جلحمہ بن ارطفہ ان کی روایت سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں جلحمہ کہتا ہے کہ میں مکے میں تھا, مکے میں گیا اور مکے میں ایک دفعہ بہت زیادہ قحط آیا, بہت زیادہ قحط. کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی, ایک بوند برسات نہیں ہوتی, ایک قطرہ برسات کا نہیں ہے, قحط سالی ہے, سارے لوگ پریشان ہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بچپن میں تھے, سارے پریشان ہیں. جلحمہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ آؤ چلتے ہیں, قحط آ گیا لات اور عزا کے پاس. یہ ان کے بت تھے, لات اور عزا ان کے بت تھے. کہا چلو لات سے مدد مانگتے ہیں, عزا سے مدد مانگتے ہیں. لیکن کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ان میں ایک شخص تھا جو بڑا خوب روح تھا, بزرگ تھا,
बुजुर्ग शख्स था, उसने कहा कहाँ लात की तरफ जाओगे, कहाँ उज्जा की तरफ, कहाँ ख्वार होने जाते हो, जाओ वहां जहां पर सैयदना इस्माइल और सैयदना इब्राहिम की यादगार मौजूद है। कहा कि आपका क्या मतलब है? कहा अबू तालिब के पास जाओ, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में इशारा किया उस बुजुर्ग ने, जाओ वहां, वहां जाओगे तुम्हें मिलेगी बरसात। कहा कि चलते हैं दुआ करने, लेकिन चलो अबू तालिब के पास। जब आए अबू तालिब के पास, दरवाज़ा बजाया, अबू तालिब बाहर आए, कहा कि आप चले हमारे साथ दुआ के लिए, बारिश नहीं बरस रही, कहत साली है, आप दुआ के लिए हमारे साथ चले। अबू तालिब ने कहा ठीक है। जलहमा कहता है कि अबू तालिब निकले, उनके साथ बच्चा भी था, दूसरे बच्चे भी थे, लेकिन एक बच्चा बड़ा ज़हीन और फतीन मालूम होता था, उसको भी उन्होंने साथ लिया। मैं देख रहा हूं, कहता है मैं भी साथ था, लोग जब दुआ के लिए गए तो मैं भी साथ था। तो हम गए, तो क्या हुआ, वहां पर जब पहुंचे बैतुल्लाह के पड़ोस में, कहा कि अबू तालिब ने क्या किया। अबू तालिब ने एक अजीब काम किया, दुआ के लिए दुआ सारे कर रहे हैं, अबू तालिब ने बाजू से पकड़कर मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बचपन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कहा कि पकड़कर इस बच्चे को काबतुल्लाह के साथ मिला दिया, पीठ काबतुल्लाह के साथ लगाकर कहा कि बच्चे दुआ करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में दुआ कीजिए, इसलिए दुआ कीजिए, कहत है ऐसा कहते हम बड़े परेशान हैं, कई दिनों से बारिश नहीं हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा जुम्मा वहीं पर रोक दिया, आपने दोनों हाथ उठाए और दुआ कर दी बारिश के लिए। सहाबा फरमाते हैं जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा ख़त्म किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ ख़त्म की, हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलटे, वापसी जब नीचे किए हाथ, बारिश होने लग गई है। उससे पहले एक भी बादल आसमान पर मौजूद नहीं था, बड़ी जोर से बारिश होती है, बड़ी जोर से बारिश होती है। वो लोग बड़े हैरान हैं। सैयदना अनस फरमाते हैं बहुत ज्यादा बारिश हुई, इतनी बारिश हुई अगला जुम्मा होता है पूरा हफ्ता बारिश चलती रही। वही शख्स नमूदार होता है, आकर कहता है कि दुआ कीजिए कि बारिश खत्म हो जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा हाथ उठाए, आपने फरमाया अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, ए अल्लाह अब हमारे अड़ोस पड़ोस में जहां भी जरूरत है वहां इस बारिश को ले जा। याद रखना इमामुल अंबिया की दुआ करने का अंदाज है। आपने ये नहीं फरमाया ए अल्लाह इस बारिश को बंद कर दे, इस बारिश को खत्म फरमा दे, नहीं नहीं, दुआ करनी है, दुआ का अंदाज बतलाया। दुआ करो कि अल्लाह जहां जरूरत है वहां बारिश हो जाए। ए अल्लाह हमें जरूरत जितनी थी बारिश पूरी हो चुकी, हमारी जरूरत पूरी हो चुकी। यहां पर मैं एक इजाफा करना चाहूंगा कि इमामुल अंबिया गालिबन अगर ये फरमाते ए अल्लाह इस बारिश को बंद कर दे तो कायनात में कभी बारिश ना होती। इसीलिए आपने आदाब सिखलाए कि लोगों दुआ के अदब ये हैं कि जब बारिश बंद करने के लिए दुआ करो, ए अल्लाह इसको वहां ले जा जहां इसकी जरूरत है। सैयदना अनस ये दुआ जिक्र करते हैं, सही बुखारी की हदीस है। फरमाते हैं वो शख्स आया, उसने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और फिर बारिश खत्म हो गई। हत्ता के एक वादी का नाम लिया। वादी कौन सी है? वादी है कनात, वादी कनात। ये वादी जो है, इस वादी के अंदर पूरा महीना बारिश होती रही, पूरा महीना। और फिर दूर से लोग आते तो लोग आकर बतलाते कि हमारे इलाके में बहुत बारिश हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में दुआ की तो उस वजह से उस हफ्ते बहुत ज्यादा जगहों पर बारिश हुई जहां जहां पर कहत था। तो यही बच्चा जब नबूवत मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमाए हैं और उस वक्त आपने दुआ की तो बारिश हो गई चारों तरफ। ये अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी के अल्फाज है कि अबू तालिब के ये अल्फाज थे। अबू तालिब ये कहा करता था वह अब यदयुस्सकल गमामो बेवजही सिमाल यतामा इस्मतुल अरामिल, कहा कि ये मेरा बच्चा वो बच्चा है जिसके चेहरे की सफ़ेदी की वजह से, जिसकी सफ़ेदी की वजह से बारिश मिल जाती है। और सिमाल यतामा, ये यतीमों की मदद करने वाला है और बेवाहों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करने वाला है। ये अबू तालिब कहा करता था।
یعنی بیواہوں کی عزت کی حفاظت کرنے والا، یتیموں کا سہارا بننے والا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی خصوصیتیں تھی. اللہ جس کو مقام دیتا ہے تو بچپن سے ہی اس کو سنوار دیتا ہے. اور جو ماں کا سایہ ختم، والد کا سایہ ختم، دادا کا سایہ ختم، یہ کیا تھی وجہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنے پیغمبر کی رہنمائی کرنا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے طور پر اس پیغمبر کی یتیمی میں پرورش کرنا چاہتا تھا اور اس کی رہنمائی کرنا چاہتا تھا. یقیناً یہ بچپن سے اللہ کی طرف سے یہ تربیت تھی کہ اس وقت ابو طالب جب بچوں کو کھانا دیتے تھے، جب کھانا دیتے تھے سارے بچے ٹوٹ پڑتے تھے، چھینا چپٹی میں لگ جاتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں بھی ہاتھ کھینچ لیتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ یہ جائیں تو پھر میں لوں. ابو طالب